اب تو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ گھنٹوں کی بات ہے، صلح کے لیے جو ہے وہ معاملہ تقریباً فائنلائز ہو گئے ہیں، لیکن آپ ایک ہی بات کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ صلح نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہوگی۔ آخر اصل بات کیا ہے؟ ویورز جاننا چاہتے ہیں اصل معاملہ کیا ہے۔ صلح ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی تک صلح کے لیے بات بھی نہیں ہوئی۔ دو چیزیں بڑی کلیئر، دونوں پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے فاصلے پر اور اتنی دور بیٹھے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو گرانٹڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ صلح کے امکانات آج کے دن تک تو نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ کو خبر دے دوں، یہ بھی خبر ہم ہی دیں گے اور سب سے پہلے دیں گے کہ صلح کب ہونی ہے۔ اور میر مصعب وہ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دبئی میں ہے، لے میں چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں چیلنج سے فاروق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں فاروق جوہری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سٹوری ود رانا عظیم۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ ٹرکا والا اور بٹ گروپ کے درمیان صلح کی کیا گنجائش نکل سکتی ہے یا پھر جو ہے صلح ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، اب تو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ گھنٹوں کی بات ہے، صلح کے لیے جو ہے وہ معاملہ تقریباً فائنلائز ہو گئے ہیں، لیکن آپ ایک ہی بات کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ صلح نہیں ہو رہی اور نہ ہی ہوگی۔ آخر اصل بات کیا ہے؟ ویورز جاننا چاہتے ہیں اصل معاملہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں فاروق، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب صحافت میں آپ حقائق پہ مبنی بات نہیں کرتے۔ اب ہوا کیا ہے کہ میں نے اتنے ویلاگ سنے ہیں، جس کئی ویلاگس میں لوگوں نے کہا جناب آدھے گھنٹے بعد صلح ہو گئی، کئیوں نے کہا جناب صلح تو فائنل ہو گئی، بلکہ ایک نے تو کہہ دیا اب خواجہ عمران نذیر بھی صلح میں پہنچ گیا ہے۔ بہت سی باتیں کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو پھر آج وثوق سے کہہ رہا ہوں، بار بار ایک ہی بات کہنا اچھا نہیں لگتی۔ صلح ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی تک صلح کے لیے بات بھی نہیں ہوئی۔ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، دونوں پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے فاصلے پر اور اتنی دور بیٹھے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا، اور ہمارے یہاں پہ خبریں یہ چلتی ہیں جناب ان کی ملاقات بھی ہو گئی، جناب وہ کسی وقت کٹھے اعلان بھی کر سکتے ہیں، جناب وہ فلاں بھی کر سکتے ہیں، جناب وہ فلاں بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں آپ کو گرانٹڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ صلح کے امکانات جو ہیں آج کے دن تک تو نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ کو خبر دے دوں، یہ بھی خبر ہم ہی دیں گے اور سب سے پہلے دیں گے کہ صلح کب ہونی ہے، ٹھیک، یا صلح ہو رہی ہے یا نہیں۔ لیکن آج کے دن تک دور تک صلح کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایک اور خبر دے، ایک شخصیت نے کسی کے ذریعے کوشش کی کہ بھائی دونوں گھروں سے رابطہ کر کے صلح کی بات کریں، ٹھیک ہے، ایک گھر سے رابطہ ہوا اور دوسرے گھر سے آج کے دن تک رابطہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، رابطہ نہیں ہو سکا۔ اچھا رانا صاحب، کچھ ویلاگرز تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرکا والا گروپ کے کچھ بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کیے گئے ہیں، بزرگ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ یہ صرف افواہیں ہیں یا صرف جو ہے معاملات بیچ میں ایسے ہی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں پھر آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ صلح ایک تو ذہن میں رکھ لیجیے گا، صلح جب اس خاندان میں ہوگی، دونوں خاندانوں میں، تو ادھر سے تیفی بٹ خاں کرے گا، ادھر سے میر مصعب میر فتح یہ ہاں کریں گے تو پھر صلح ہوگی۔ تو پھر اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کوئی اور، باقی کوئی نہیں، بھائی نقصان ہی سب سے زیادہ میر فتح، امیر بلاج، اس سے پہلے آپ ٹیپو، اس سے پہلے آپ بلا، اس سے علاوہ ان کے کئی لوگ، وہ کس طرح یہ کریں گے۔ اسی طرح تیفی بٹ کی طرف سے جاوید بٹ، یہ مرڈر بہنوئی ہے، بہت قریبی رشتہ۔ تو میں نے سارے سورس سے رات کو نا باتیں کی، میں نے پتا کیا، ایون میرا ایک بڑی ان کے قریبی شخص سے بات ہوئی، اس نے کہا جی ہمارے تو یہ نوٹس میں نہیں ہے، ہم بھی لوگوں سے خبریں سن رہے ہیں۔ اچھا، یہ صورتحال ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے گا، امیر مصعب تو سنا ہے بیرون ملک ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک ہی ہیں، تو امیر فتح بھی جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ بیرون ملک ہے یا پاکستان میں ہی کہیں؟ امیر فتح پاکستان میں نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو خبر دے دوں نا، لوگوں نے کہا کہ ان کا نو فلائی لسٹ پہ نام ہے، بالکل ایسے ہی فلاں ہے فلاں، امیر فتح بھی پاکستان میں نہیں ہے۔
اچھا لیکن وہ جس وقت چاہیں گے پاکستان آ بھی سکتے ہیں. آ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میر مصعب وہ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دبئی میں ہے. میں چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں چیلنج سے فاروق صاحب, وہ دبئی میں نہیں ہے. اچھا. وہ دبئی سے آگے جس جگہ گئے اس سے بھی آگے کسی اور محفوظ مقام پہ وہ جا چکے. اچھا. لیکن جب آپ ایک بڑے لڑائی شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ساری چیزیں, ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے. یہ تو ہے. راز صاحب یہ بھی فرمائیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تگڑا پولیس افسر جو کہ لاہور کا ایک مانا تانا یا اچھی پوسٹ پہ پولیس افسر ہو, نہیں میں آپ سے نہیں اس تناظر میں نہیں کہا رہا, کیا کوئی ایسا تگڑا پولیس آفیسر ہے لاہور پولیس میں, پنجاب پولیس میں, جو کہ ان دونوں خاندانوں کے صلح کی طرف لے کے جائے, یا جس کی گارنٹی میں آ کر دونوں گروپ جو ہیں وہ شامل تفتیش ہوں؟ نہ تو دونوں گروپوں نے شامل تفتیش ہونا ہے. اچھا. ایک بات آپ لکھ لیں, اس وقت تک نہیں ہونا کسی گارنٹی پہ بھی, جب تک گارنٹی نہ ملے کہ آپ کو بے گناہ کر دیا جائے. اچھا. جب تک گارنٹی نہ ملے. اب گارنٹی کون دے گا بھائی؟ اتنی آسانی سے گارنٹی تو نہیں ملتی. بالکل. میں نے آپ سے کہا تھا کہ دونوں بھائی امیر فتح اور میر مصعب یہ بے گناہ ہو گئے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بے گناہ ہو جائیں گے. اب میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں, ایک بھی پولیس افسر ایسا نہیں ہے جس کی بات ماننے کے لیے دونوں گروپوں میں سے ایک گروپ تو وہ ہے جو کسی صورت بات ماننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ کہا گیا کہ آپ لوگ پیش ہو جائیں. ایک گروپ کو میں نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے, اس نے پیش ہونے سے انکار کر دیا. اور مزے والی بات ہے کہ دونوں گروپوں کے لوگوں نے اپنا وہ مقام جو ساری دنیا کو پتا ہے, کوئی کہتا ہے ایک فلاں ملک میں بیٹھا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں فلاں ملک میں دوسرا بندہ بیٹھا ہے, دونوں جہاں پہ بتائے جا رہے ہیں دونوں گروپوں کے لوگ اب وہاں پہ نہیں ہیں. اچھا. دونوں گروپوں کے لوگ وہاں سے سکپ ہو گئے. یہ میں آپ کو بالکل, میں پھر چیلنج کر رہا ہوں جن لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دبئی میں ہے میر مصعب, وہ مجھے یہ ثابت کر دیں. مجھے جو جرمانہ کہیں گے میں بولوں. دیکھیں رپورٹنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ خبر تک پہنچیں, آپ خبر تک پہنچنے سے پہلے ہی غلط صرف اپنا, جسے پنجابی جیسے کہنا سودا بیچنا سے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو رانا صاحب پھر اب دونوں اطراف میں تو ڈیڈ لاک ہے, کوئی تیسری پارٹی بھی جو ہے اس حوالے سے رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا ان کی بات ماننے کے لیے دونوں جو فریقین ہیں وہ تیار نہیں ہے, تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ کیا حالات اسی طرح رہیں گے, ڈیڈ لاک اسی طرح رہے گا, یا اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ابھی مستقبل قریب میں, بلکہ میرے پاس تو کچھ اور اطلاع ہے اور بڑی خوفناک اطلاع ہے. اور اطلاع یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا ہے کہ ایک بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کس گروپ کی طرف سے, لیکن ایک بدلہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے کچھ ٹارگٹ بھی دے دیے گئے. اور یہ بات کہیں اور سے نہیں نکلی, یہ بات پولیس سے نکلی ہے. اچھا. پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے نکلی ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی پکڑا ہے ایسا شخص جس نے یہ انکشاف کیا. آپ ذہن میں رکھیے کہ اب شوٹر تیزی سے پکڑے جا رہے ہیں, اور جو بھی شوٹر پکڑا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک ہوتا. وہ بالکل پنجاب پولیس نے وہ ایک لسٹیں بھی جاری کی تھی پیچھے کچھ اشتہاریوں کی, کچھ شوٹرز کی, تو وہ کیا اسی کیس کے تناظر میں اسی دشمنی میں جاری کی گئی تھی کہ وہ الگ سے معاملہ تھا؟ وہ اوورال کی گئی تھی کہ یہ 134 کے قریب لوگ جو ہیں یہ کون ہیں, ان کے جرائم پیشہ ہیں, بندہ خور ہیں, کریمنل ہیں, شوٹر سے رابطے ہیں, مختلف چیزیں دی گئی تھی جس میں ان دونوں خاندانوں کے لوگوں کے نام بھی تھے. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایک شوٹر جو ہے اس کو جب پکڑا گیا تو اسے پتہ چلا وہ پکڑا اس نے کسی اور کیس میں گیا, لیکن پتہ چلا کہ اس کے پاس اگلا ٹارگٹ جو تھا نا وہ ایک ان دونوں خاندانوں میں سے ایک شخص تھا جو ابھی شاید اتنی سیکیورٹی میں نہیں ہے, اس کو مارنے کا ٹارگٹ تھا. اور اس کے لیے اس نے وہاں پر 2 سے 3 دفعہ ناکہ بھی لگایا, مثلا اس کا پنجابی میں جو ہم لفظ بولتے ہیں تھرا ماریا. اچھا. یہ بھی کیا, لیکن اس پر کامیابی نہیں ہوئی. تو ویورز آج رانا عظیم صاحب نے بہت اہم ترین خبریں دی ہیں. مزید اہم ترین خبروں کو جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.